بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو لرن اینڈ رائز چینل پر خوش آمدید۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی ناول کو شیئر کریں گے، اور یہ ناول صرف ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کا وہ آئینہ ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے سنیے دل کی آواز میری زبانی۔ اگر آپ کو میری آواز، میرا انداز پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، یہ مجھے مزید حوصلہ دے گا انشاءاللہ۔ تو جی، ہمارا جو ناول ہے اس کا نام ہے نور دل، چہرے سے آگے کی پہچان۔ یہ ناول لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت ساری خرافات جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، تو اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس اسٹیج سے گزر رہی ہیں بہنیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے امید ہے۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام نور دل، چہرے سے آگے کی پہچان، رائٹر ہے متعلمہ بنت آصف۔ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے شیشے میں کیا ہے۔ کمرے میں صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ آمنہ خاموشی سے بیڈ کے ایک طرف بیٹھی تھی، سامنے وہی پرانا آئینہ جو کبھی اماں کے جہیز میں آیا تھا۔ آج اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی جو خود کو ہر دن کھونے لگی تھی۔ آمنہ نے خود کو دیکھا، سفید یونیفارم میں لپٹی، سنجیدہ سی صورت، سانولا رنگ، بالوں کی معمولی سی چٹیاں، سب کچھ عام، جیسے کچھ خاص تو تھا ہی نہیں۔ اس نے آہستہ سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نرم مگر بے رنگ سا چہرہ، وہ چہرہ جو وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور دنیا تو ویسے بھی۔ آمنہ کی نگاہیں آئینے میں اپنے عکس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل میں جیسے ایک شور سا تھا، ایک سوال، ایک تکلیف جو اندر ہی اندر زہر بن کر پھیل رہی تھی۔ آخر میں گوری کیوں نہیں؟ کیا بس یہی میری کمی ہے؟ کیا صرف رنگ کے سبب ہی میں ناپسند کی جا سکتی ہوں؟ کبھی کالج کی لڑکیاں اسے تنزن دبئی ریٹرن کہتی، کبھی کزن اسے کہتی کالا سا رنگ، اور خواب شہزادے کے۔ اماں بھی اکثر بے دھیانی میں کہہ دیتی تھی، پتہ نہیں آمنہ کی شادی کیسے ہوگی، نہ گوری ہے نہ کوئی خاص نخرہ۔ ہر جملہ دل میں کیل بن کر چبھتا، اور آمنہ خاموش رہتی۔ کل شام بھی کزن رابعہ نئی کریم لے کر آئی تھی، چمکتا ہوا اشتہار، بس 7 دنوں میں دودھ جیسا رنگ۔ رابعہ ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، ہم تو جب سے یہ لگا رہے ہیں سب کہنے لگے چمک گئے ہو۔ آمنہ تم بھی لگا لیا کرو نا، تھوڑا تو فرق پڑے گا۔ آمنہ ہنس دے، لیکن دل اندر سے رو رہا تھا۔ اس رات وہ خود چھپ کر وہی کریم لگا بیٹھی، جلن، خارش اور صبح چہرے پر ہلکے سرخ دھبے۔ اماں نے دیکھا تو ڈانٹا، کیا سوچ کر لگائی یہ فضول چیز، کہیں سکن جل گئی تو کیا کرتی؟ آمنہ خاموش تھی۔ کسے بتاتی کہ وہ خود سے شرمندہ ہے، وہ خود کو بدلنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کوئی ایک دن کہہ دے تم خوبصورت ہو، بس ایک دن۔ کبھی کبھی وہ دل میں دعا کرتی تھی، یا اللہ بس ایک دن کے لیے مجھے بھی گورا کر دے، مجھے بھی خوبصورت بنا دے، میں سب کو بتاؤں گی کہ گوری لڑکی ہی خوبصورت نہیں ہوتی۔ پر میں ایک بار سب کی نظر میں قابل محبت بننا چاہتی ہوں۔ آج پھر وہ کالج جانے کو تیار ہوئی، چہرے پر وہی اداسی، ہونٹوں پر خاموشی، دل میں درد۔ اس نے یونیفارم پہنی، بیگ لیا، اور جاتے جاتے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ تو یہی ہوں میں؟ کیا واقعی لوگ مجھے میرے رنگ سے پہچانتے ہیں؟ اس کے دل سے جیسے آہ نکلی، ایک سسکی جو کسی کو سنائی نہیں دی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ زینت آپی اپنے سادہ مگر پر نور وجود کے ساتھ اندر آئی۔ کمرے کی فضا بدل گئی،
ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہوں۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد پڑھ لیا۔ آمنہ، کچھ کہنا ہے؟ زینت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آمنہ نے نظریں چرا لی۔ نہیں آپی، بس ایسے ہی۔ زینت آپی مسکرائی، آمنہ کے پاس آئی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، آئینہ ہر روز آپ سے سوال کرتا ہے، پر آپ کب اسے جواب دیتی ہو؟ آمنہ کی پلکیں لرزی۔ زینت نے آمنہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور رنگت کو نہیں، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو تم اپنے چہرے کے رنگ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ جس نے آپ کو بنایا ہے کیا وہ غلطی کر سکتا ہے؟ آمنہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، دل میں جیسے کچھ پگھلنے لگا تھا۔ بند آنکھوں میں ایک نئی روشنی سی چمکی۔ آپی نے آمنہ کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ آپ کی خوبصورتی آئینے میں نہیں، سجدے میں جھکے دل میں ہے۔ آمنہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شاید پہلی بار دل نے کچھ محسوس کیا تھا۔ اس دن پہلی بار آمنہ نے کالج جاتے ہوئے خود کو آئینے میں حقارت سے نہیں، خاموش سوال سے دیکھا۔ سوال یہ تھا، کیا واقعی خوبصورتی صرف رنگ میں ہوتی ہے؟ اور یہ سوال کہانی کا آغاز تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھی لگے گی، اور جتنا میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے اور ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اور ایون دیٹ کہ خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو بس یہ اسی حقیقت سے لڑنے کے لیے ایک ناول لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو بھی خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ناول کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔